تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب ایک عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران عورت کے لیے اپنے سر کو ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر کو نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی۔ یہ نماز اور یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ فجر کی نماز عورتوں کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ دوسری نمازیں مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے ضروری احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھیں کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں اور زینت نہ لگائیں، جبکہ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے ساتھ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی، تو فقہائے امت نے ان کے مساجد میں جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان حدود و شرائط کو مد نظر نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے، جو در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا،
گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب حلال جانور کا گوشت کھانے سے منع کر دے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ پہلا، جو غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تیسرا، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کہ اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک کہ وہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور مست شرابی کی، جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ نمبر 4، عورت کو نماز میں سر، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں، لیکن ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی، یعنی جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز میں دوپٹے کے لیے موٹا کپڑا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تینوں اعضاء کے علاوہ عورت کے لیے نماز میں اپنا پورا بدن ڈھانپنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، یہ بالکل غلط منطق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ اور پھر بندوں سے تو پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت پہلے سے اس گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپے؟ غرض یہ کہ عورتوں کا یہ دعویٰ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نمبر 5، نماز کے دوران اگر کسی عورت کا سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے جتنی دیر تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 6، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس طرح بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، جبکہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانکنا